بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات و سلام ہو خداوند متعال کی بہترین خلقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ تمام عاشقان قرآن ہے، ہم آپ تمام حضرات کا آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ مبین میں تہہ دل سے خوش آمدید آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ناظرین دنیا میں آج جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں وہ سب الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہر روز قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں قرآن مجید وہ ختم کر لیتے ہیں یا پھر 10 دن میں بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں۔ واقعاً یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ علامات مومن میں سے بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جی ہاں، لیکن کیا صرف تلاوت کرنا ہمارے لیے کافی ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا صرف تلاوت قرآن مجید کی ہمارے لیے کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا؟ آئیے اس کو جانتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں۔ آپ کی ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، کہ جو علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ دعا نمبر 42 میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جو آپ ختم قرآن کے بعد پڑھا کرتے تھے، اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہم پر لطف کیا ہے کہ ہم نے تیری قرآن مجید کی تلاوت کی، تیری کتاب کی ہم تلاوت کر سکے، یہ تیرا ہم پر ایک لطف ہے۔ اور قرآن مجید کی بہترین عبارت کے ذریعے، اس کے بہترین الفاظ کے ذریعے تو نے ہماری زبان کی گرہ کو کھولا ہے، کہ جو ہماری زبان میں گرہیں تھی وہ اس بہترین عبارتوں کے ذریعے سے کھلی ہے۔ اور اب ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے قرآن کی بہتر سے بہتر تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس قرآن کی آیات پر عمل کر کے قرآن مجید کا حق ادا کرنے والوں میں ہوتے ہیں، یعنی جو قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے۔ جی ہاں، تو صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے والوں میں ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و خوض فکر کرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا ایک راہِ عمل بنانا پڑے گا۔ راہِ عمل بنا کر پھر ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید اتار سکتے ہیں اور قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہمارا پروگرام آپ جانتے ہیں قرآن مجید سے متعلق راہ مبین ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ یہاں پر استاد جناب مجتبیٰ رضوی صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے ہم سلام دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ، السلام ورحمۃ پروگرام میں اللہ۔ خوش آمدید اور تشریف آوری کے شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استاد آپ کی اجازت سے ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ جی ناظرین، تو آئیے اس کے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ محترم اور پیارے ناظرین، کل کی جو تاریخ ہے 8 ربیع الاول، یہ ایام عزا کے جو ہندوستان اور پاکستان میں بالخصوص ان دنوں تک ایک عزائے سید الشہداء یعنی امام حسین علیہ السلام فرزند رسول الثقلین نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے تھے امام حسین، انہی کی یاد میں جو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 8 ربیع الاول تک غم منایا جاتا ہے، اس کی کل آخری تاریخ ہے۔ اور کل کی تاریخ یعنی 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو ہمارے 11ویں امام ہیں، آپ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، لہٰذا امت مسلمہ کی خدمت میں ہم تسلیت اور تعزیت بھی عرض کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ طور پر ہم شروعات کر رہے ہیں۔ استاد آپ کی خدمت میں بھی ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید عرض کریں گے پروگرام میں، اور ساتھ ہی ساتھ تسلیت اور تعزیت بھی عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور امام زمانہ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اس مناسبت سے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے آج کے پروگرام کو میں ایک حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو امام حسن عسکری سے منسوب ہے۔ امام کی ایک حدیث ہے، نقل ہے کہ امام نے فرمایا: اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جگہ دو۔ 3 چیزوں کو، ایک یاد خدا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ دوسری چیز ذکر الموت، یاد موت، چونکہ موت کو یاد کرنا انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اور تیسری چیز تلاوت
قرآن و تلاوت القرآن، یعنی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. ہمیں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ اس حدیث پر عمل کریں اور ان تینوں چیزوں پر زیادہ سے زیادہ ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. حالانکہ شروع کی جو دو چیزیں ہیں مثلا یاد خدا یا ذکر موت، یہ دونوں ہم قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن امام علیہ السلام الگ سے فرما رہے ہیں کہ نہیں، ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام چیزوں پر بھی توجہ شاید ہے. تأکیداً امام نے اس کو الگ سے ذکر کیا، ورنہ خود تلاوت قرآن بہترین اللہ کا ذکر ہے. جی خود قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے کتاب قرآن کی تلاوت، لیکن تأکید کیا امام نے اور اس کو الگ سے پھر ارشاد فرمایا. جی تاکہ متوجہ استاد بہت شکریہ، واقعا بہت ہی پیاری حدیث ہے. استاد اب تک جو ہمارا درس رہا ہے قرآن مجید کا سبق جو ہم نے استاد سے سیکھا تھا پچھلے پروگرام میں یعنی 2 ہفتوں پہلے، تو اس میں احکام نون ساکن اور تنوین کے بارے میں استاد نے ہمیں بتایا تھا. تو آج آپ ہمیں ادغام کے بارے میں بیان فرمائیے. اگرچہ ادغام کے بارے میں استاد نے اس میں اجمالی طور پر بیان فرمایا، لیکن آج آپ تفصیل سے بیان فرمائیے کہ ادغام ہے کیا. جی دیکھیے، جب ہم ادغام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ادغام ہے کیا، جی کسے کہتے ہیں ادغام. لغت عرب میں ادغام یعنی داخل کرنا، اور جب ہم اصطلاح قرأت قرآن میں یا علم تجوید میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں ادغام، تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. اور ممکن ہے ایک سوال یہ ہو کہ ادغام کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم ادغام کرتے ہیں. دیکھیے، ادغام صرف زبان عربی سے مخصوص نہیں ہے. جی تقریباً ہر زبان میں الگ الگ نوعیت اور الگ الگ کیفیات کے بنا پر اور الگ الگ طریقوں سے ادغام پایا جاتا ہے. اور اہم فائدہ جو ادغام کا علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ادغام کا ایک بہترین فائدہ تلفظ میں آسانی اور سہولت پیدا کرنا ہے. یعنی اگر ایک حرف کو جو ایک ہی مخرج سے ہم 2 مرتبہ بلا فاصلہ تلفظ کریں، یہ تھوڑا سخت ہے. مثال کے طور پر قد دخلو تھوڑا سخت ہے، قد دخلو، چونکہ فوراً ہم دوبارہ اسی حرف کو تلفظ کر رہے ہیں. اور انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان سہولت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اور زبان میں بھی یہی کیفیت ہے. زبان میں بھی انسان کوشش کرتا ہے آسان سے آسان انداز میں وہ بیان کر سکے یا کسی چیز کو پڑھ سکے. لہٰذا ایک حرف کو 2 مرتبہ تلفظ کرنے کے بجائے ایک ہی مرتبہ اگر شدت سے تلفظ کر لیں تو اس کا تلفظ بہت آسان ہو جائے گا. جیسے قد دخلو کی جگہ پر اگر ہم کہتے ہیں قد دخلو، تو یہ اسی کو ادغام کہا جاتا ہے اور اس کا فائدہ سہولت ہے. دیکھیے، ادغام میں ہمیشہ ہمارا سروکار 2 حرفوں سے رہتا ہے. چونکہ 2 حرف ہیں جن میں ہم ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر رہے ہیں، یعنی پہلے حرف کو ہم دوسرے حرف میں داخل کرنا ہے. یا دیگر الفاظ میں ہم اگر کہنا چاہیں وہ یہ کہ پہلا حرف ہم حذف کر دیں گے، تلفظ نہیں کریں گے، اس کے بجائے دوسرے ہی حرف کو تشدید کے ساتھ، یعنی 2 مرتبہ شدت کے ساتھ، ایک ہی مرتبہ، لیکن ایک ہی مرتبہ زور اور قوت و شدت سے. لہٰذا وہ ایک حرف جو ہے جس پر تشدید ہے وہ در حقیقت 2 حرف کی نمائندگی کر رہا ہے. ایک تو استاد یہ جو 2 حرف ہیں مثلا، کیا یہ ایسے ہی مثلا جس حرف کو ہم چاہیں ایسے تلفظ کریں یا کچھ شرائط ہیں اس کی؟ نہیں، بہترین سوال کیا آپ نے. دیکھیے، ادغام میں ہم نقل اور قرأت قرآن کے تابع ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کر سکتے جہاں پہ چاہے ادغام کریں جہاں پہ چاہے نہ کریں، بلکہ اس سلسلے میں جو علماء تجوید نے بیان کیا ہے اسی پر ہم عمل کریں گے. اس کی وجہ خاص قاعدہ ہے اس کے لیے؟ جی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ کیوں ہم اجتہاد نہیں کریں گے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اور کتب تجویدی پر لکھا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قرأت اسی طریقے سے ہوں جس طریقے سے صدر اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام تلاوت فرماتے تھے. اسی قرأت کے تحفظ کے لیے ہم انہی قواعد پر عمل کریں گے جو کچھ علماء نے بیان کیا ہے. اب اس سلسلے میں دیکھیے، ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 2 حرف ہیں جن کا ادغام کیا جا رہا ہے، جن میں سے ایک کو مدغم، یعنی پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فیہ کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں. چاہے آپ پہلا حرف یا دوسرا حرف کہیے، تو اس میں ان دونوں حرفوں میں جو رابطہ ہے وہ 4 ہی قسم کا ہے. دیکھیے، پہلا رابطہ یہ ہے کہ دونوں حرف مخرج اور صفت کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، یعنی ایک ہی حرف کی تکرار ہو. چونکہ عربی زبان میں کوئی بھی 2 حرف نہیں ہے کہ جو مخرج اور صفت ہر اعتبار سے مشابہ ہوں لیکن حرف الگ الگ ہوں، یعنی وہ ایک ہی حرف کی تکرار. مثال کے طور پر بغیر کسی فاصلے کے 2 جگہ بے آ جائے، تب ب،
یا مثال کے طور پر 2 مرتبہ حرف دال آ جائے جس کی مثال میں نے عرض کیا, یا کوئی بھی حرف ہو, تو یہاں پر اس ادغام کو ادغام متماثلین یعنی 2 مثل حرف ہیں ایک دوسرے جیسے, یعنی 2 ایک جیسے حرف اگر آ جائیں تو پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کر دینا, ملا دینا, یہ متماثلین کہلاتا ہے. شرط یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو دوسرا حرف متحرک ہو. پورے قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا حرف متحرک ہے, شرط یہ ہے کہ وہی حرف ہو, حرف دوسرا نہ ہو. اس کی مثالیں بہت سی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا قد دخلوا, اس کو ہم پڑھیں گے قد دخلوا, یا پھر تبت مثال کے طور پر تبت, یا مثال کے طور پر دیکھیں اذ ذهب, تو ہم پڑھیں گے وَذَنُّونِ اذ ذَهَبَ, ایک ہی مرتبہ تلفظ ہوگا. اور جو بھی حرف آپ کہیں اس کی مثال قرآن میں موجود ہیں. یدرککم قل لا, اصل میں یہ 2 ہے, قل لا الگ ہے لیکن ہم اس کو ملا کے کہیں گے قل لا اسألکم. یا مثال کے طور پر اذهب بکتابی ہو جائے گا اذهب بکتابی. تو یہ اس قسم کی مثالیں ہیں. دوسری قسم ادغام کی وہ ہے کہ جو 2 حرف جو مدغم اور مدغم منفی ہیں ان کا مخرج ایک ہی ہے لیکن صفات الگ الگ ہیں. جی. تو یہاں پر کہا جائے گا ادغام متجانسین, ایک ہی جنس سے ہیں, ایک ہی مخرج سے ہیں, لیکن صفات کا فرق ہے. اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بھی 2 حرف ہوں ان کا مخرج ایک ہو وہاں پہ ادغام ہو, بلکہ اس کے لیے بھی وہیں پہ ادغام ہوگا جہاں پہ علماء نے بیان کیا. وہ کون کون سے حروف ہیں دیکھیے. پہلا مورد اس کا حرف تا, دال اور تا کا ادغام ہے. ان تینوں حرف کا مخرج ہے کہ حرف تا, دال اور تا یا تو. اگر ان تین حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے اور ساکن ہو اور اس کے بعد اس کے علاوہ 2 میں سے کوئی آ جائے, جیسے دال آ گیا اور دال کے بعد حرف تا آ گیا, جسے قد تبین, اس کا ادغام ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ قد تبین ادغام کریں گے, دال کو نہیں پڑھیں گے, اس کے بجائے ہم حرف تا کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی دال کا اس وقت تلفظ نہیں ہوگا 2 مرتبہ جو ہے, یعنی یا شدت کے ساتھ ہم تے کا تلفظ ہوگا. یا اسی کا برعکس آپ دیکھ لیجئے, مثال کے طور پر اجیبت دعوتکما, یہاں پہ پہلے تا ہے پھر دال ہے, اس میں بھی وہی کیفیت ہے, یعنی ہم تا کا تلفظ نہیں کریں گے, حرف دال کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے, جیسے اجیبت دعوتکما. اسی طریقے سے حرف تا کی بھی مثال ہے, ہمت طائفتان, اس میں پہلے تا کا تلفظ نہیں ہوگا بلکہ تا کا تلفظ تشدید کے ساتھ ہوگا. متجانسین کی دوسری قسم حرف ثا, حرف ذال اور حرف ظا کی ہے. ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہے. مثال کے طور پر دیکھیے اذ ظلموا, ہم ادغام کریں گے اور اس طریقے سے پڑھیں گے اذ ظلموا, ہم حرف ذال کا تلفظ نہیں کریں گے. حرف ثا کا دیکھیے یلحث ذالک, ہم ادغام کریں گے تو ہو جائے گا یلحث ذالک, حرف ثا کا تلفظ نہیں ہوگا. اور اس قسم کی آخری مثال یعنی ادغام متجانسین کی, میم کا ادغام حرف با میں, جی, اور بلکہ اگر ہم دقیق بیان کرنا چاہیں تو یہ ہوگا حرف با کا ادغام میم میں, یعنی بے کو میم میں. یہ میرے خیال سے اس سے پہلے جو بیان کیا جا چکا ہے نون میں اور اس سے پہلے میم نہیں, یہ اس کی مثال پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے, صرف سورہ ہود میں ہے اس کی مثال ہے, وہ بھی آیت نمبر 42. لفظ یہ ہے دیکھیے ارکب معنا, جی, تو یہاں پہ چونکہ حرف با اور حرف میم کا مخرج ایک ہی ہے, دونوں ہونٹ سے ادا ہو رہے ہیں, لہٰذا یہاں پہ ہم ادغام کریں گے اور پڑھیں گے ارکب معنا, حرف با کو تلفظ نہیں کریں گے. اگرچہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ادغام نہ کریں اظہار کریں تب بھی جائز ہے, لیکن ادغام کرنا زیادہ بہتر ہے. ادغام کرنا یہاں پر زیادہ بہتر ہے. استاد شکریہ, انشاءاللہ تلاوت کلام مجید کے بعد آپ سے استفادہ کریں گے. جی ناظرین, آئیے تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں, اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو تمام مسلمانوں کا ہم و غم یہی ہونا چاہیے. اب آئیے اس دوسرے سیکشن میں بھی ہم تلاوت کلام مجید سماعت کریں گے, لیکن آپ ہی میں سے 2 یا 3 افراد سے. تو آج جو ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں جناب مشتاق حسین صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, کیسے ہیں جناب؟ جناب الحمدللہ. اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتلائیے, آپ کی عمر کیا ہے, قرآن مجید پر کتنا کام کیا ہے؟ تقریباً 40 ہوگی. جی, میں درس تدریس دیتا ہوں, مکتب میں پڑھاتا ہوں, درسگاہ میں پڑھاتا ہوں. ماشاءاللہ, قرآن بھی پڑھاتے ہیں آپ, ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. قرآن پڑھاتا ہوں, جی, قرآن پڑھاتا ہوں اور دینیات بھی پڑھاتا ہوں. ماشاءاللہ. تلاوت فرمائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 53 سے 58 تک, 53 سے 58 تک. بسم اللہ. جناب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاکم اللہ مشتاق حسین صاحب، واقعاً بہت اچھی تلاوت ہے. خداوند متعال سلامت رکھے آپ کو اور آپ کو ترقی دے، اور واقعاً آپ کو اور ہم سب کو جو قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے ہیں ان میں سے محشور فرمائے. بہرحال پوچھتے ہیں استاد سے کہ استاد کو آپ کی یہ جو تلاوت ہے یہ کتنا زیادہ پسند ہے؟ جی استاد. ماشاءاللہ جزاکم اللہ، واقعاً بڑی اچھی تلاوت کیا مشتاق حسین صاحب نے، اور خود بھی استاد بھی ہیں قراءت قرآن کے سلسلے میں، اور اس حدیث کے مصداق ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین فرد وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. الحمدللہ انہوں نے کافی حد تک کام کیا قرآن پر، اور ابھی بھی کی خدمت جاری ہے. خداوند عالم ان کو جزائے خیر دیں. اچھی تلاوت کیا تھا، تقریباً تمام موارد قواعد تجویدی کی انہوں نے رعایت کی ہے. ایک نقطہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں وقف اور ابتدا کے حوالے سے. دیکھیے آیت نمبر 55 میں انہوں نے تلاوت کرنے کے دوران وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر انہوں نے وقف کیا، پھر سانس لینے کے بعد انہوں نے مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے شروع کیا. یہ شروع کرنا مناسب نہیں ہے. ایک لفظ اگر اور تکرار کر دیں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مطلب یہ ہو جائے گا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کافرین میں سے، لیکن مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کافرین میں سے تمہیں طاہر کیا ہے، تمہیں الگ کیا ہے. لہٰذا بہتر یہ کہ متحرکہ سے شروع کیا جائے. اور ایک نقطہ میں عرض کروں الف مدی کے حوالے سے، تقریباً انہوں نے اچھے طریقے سے تلفظ کیا. ایک جگہ شاید آیت نمبر 54 میں ماکرین میں یہ تھوڑی غلطی تھی، وہ یہ ہے کہ الف مدی یہاں پہ ماکرین میں تفخیم کے ساتھ ادا نہیں ہوگا بلکہ ترقیق کے ساتھ ادا ہوگا. ماکرین
माकिरीन नहीं होना चाहिए। और आखिरी नुक्ता इनके सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि अगर ये थोड़ा बहुत लहन में तनव्वु लाएं, यानी एक ही लहन में ना पढ़ें बल्कि लहन मुतअद्दिद अलहान से इस्तेफादा करें, यानी उतार चढ़ाव, नशेब और फराज, तो इनकी तिलावत इससे भी कहीं ज़्यादा हसीन और खूबसूरत होगी इंशाअल्लाह। मुश्ताक साहब जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत थी, खुदावंद मुताल सलामत रखे। अब चलते हैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट यानी जनाब मकबूल हुसैन साहब की तरफ। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। जी कैसे हो? ठीक हूँ सर। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 13 साल की। 13 साल, माशाल्लाह। तिलावत फरमाइए सूरह आल इमरान आयत नंबर 59 से 63 तक, यानी 59 से 63 तक। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. नाज़रीन, अभी जो मकबूल साहब बल्कि उनके फर्जंद 13 साल की उम्र है, अभी बहुत अच्छी तिलावत फरमा रहे थे, बाई चांस डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हमसे उनका राब्ता कट हो गया है। तो बहरहाल अभी जो हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट हैं यानी मुद्दसिर साहब, हम उनसे बात करेंगे। सलामुन अलैकुम। अस्सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाह। जी जनाब, आप खैरियत से हैं? जी हम खैरियत से जी हैं। तिलावत फरमाइए सूरह बकरा आयत नंबर 237 से लेकर 40 तक। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدثر صاحب جزاکم اللہ، بہت اچھی تلاوت ہے. جی ہاں، تو اب آئیے استاد سے پوچھتے ہیں جناب مدثر صاحب کے بارے میں اور خود مقبول صاحب کے جو فرزند تھے انہوں نے تلاوت کی، ان کے بارے میں جی استاد بیان فرمائیں. ماشاءاللہ طیب اللہ، دونوں افراد نے الحمدللہ اچھی تلاوت کی ہے. پہلے میں عرض کروں جناب مقبول حسین صاحب کے فرزند، معاف کیجیے گا صرف 1 منٹ ہمارے پاس. جی جناب مقبول حسین صاحب نے الحمدللہ اچھی تلاوت کیا. ان کے بارے میں بس یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کسی ایک استاد کی ترتیل یا تحقیق سنیں، چونکہ ان کی جو تلاوت تھی وہ تحقیق اور ترتیل کے درمیانی ہے. الحمدللہ اچھی صلاحیت ہے، اگر کام کریں گے تو بہتر سے بہتر تلاوت کر سکیں گے. اور مدثر صاحب کے بارے میں عرض کروں، ان کی جو ایک اہم غلطی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں، وہ ایک لفظ کو انہوں نے صحیح نہیں پڑھا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی جو پہلا لفظ ہے اس میں واو پڑھا جائے گا. اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کھڑا زبر اگر واو کے اوپر ہو تو واو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر واو کے بعد ہو تھوڑا فاصلے کے ساتھ تو واو پڑھا جائے گا، جیسا کہ یہاں پر پہلے لفظ میں واو پڑھا جائے گا اور دوسرے میں نہیں پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے اس سے پہلے جو آیت تھی آیت نمبر 237، اس میں او یعفو، اس کی انشاءاللہ رعایت کریں گے. اور کہیں پہ کھینچنے میں کم و زیادہ ہو رہا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ رعایت کریں. بہت شکریہ استاد. شکر گزار ہیں ہم تمام ناظرین کے اور اپنے پارٹیسپینٹس کے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ہمارے ان پروگرامز میں حصہ لے رہے ہیں. جی ہاں، آپ بھی ہمارے ان پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے اسی وقت. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات و سلام ہو خداوند متعال کی بہترین خلقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ تمام عاشقان قرآن ہے، ہم آپ تمام حضرات کا آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ مبین میں تہہ دل سے خوش آمدید آپ کو عرض کرتے ہیں. ناظرین، دنیا میں آج جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں وہ سب الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ہر روز
قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں قرآن مجید وہ ختم کر لیتے ہیں، یا پھر 10 دن میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے والوں میں ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و خوض فکر کرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا ایک راہ عمل بنانا پڑے گا، لائحہ عمل بنا کر پھر ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید اتار سکتے ہیں اور قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہمارا پروگرام آپ جانتے ہیں قرآن مجید سے متعلق راہ مبین ہے، تو آج ہمارے ساتھ یہاں پر استاد جناب مجتبیٰ رضوی صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے ہم سلام دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں خوش آمدید اور تشریف آوری کے شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استاد آپ ختم کر لیتے ہیں، واقعاً یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، علامات مومن میں سے بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جی ہاں، لیکن کیا صرف تلاوت کرنا ہمارے لیے کافی ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا صرف تلاوت قرآن مجید کی ہمارے لیے کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا؟ آئیے اس کو جانتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں۔ آپ کی ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، کہ جو علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ دعا نمبر 42 میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جو آپ ختم قرآن کی اجازت سے ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ جی ناظرین، تو آئیے اس کے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ محترم اور پیارے ناظرین، کل کی جو تاریخ ہے 8 ربیع الاول، یہ ایام عزا کے جو ہندوستان اور پاکستان میں بالخصوص ان دنوں تک ایک عزائے سید الشہداء یعنی امام حسین علیہ السلام فرزند رسول الثقلین نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے تھے امام حسین، انہی کی یاد میں جو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 8 ربیع الاول تک غم منایا جاتا ہے، اس کی کل آخری تاریخ ہے، اور کل کی تاریخ یعنی 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو ہمارے 11ویں امام ہیں، آپ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، لہٰذا امت مسلمہ کی خدمت کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہم پر لطف کیا ہے کہ ہم نے تیری قرآن مجید کی تلاوت کی، تیری کتاب کی ہم تلاوت کر سکے، یہ تیرا ہم پر ایک لطف ہے، اور قرآن مجید کی بہترین عبارت کے ذریعے، اس کے بہترین الفاظ کے ذریعے تو نے ہماری زبان کی گرہ کو کھولا ہے، کہ جو ہماری زبان میں گرہیں تھی وہ اس بہترین عبارتوں کے ذریعے سے کھلی ہے، اور اب ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے قرآن کی بہتر سے بہتر تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس قرآن کی آیات پر عمل کر کے قرآن مجید کا حق ادا کرنے والوں میں ہوتے ہیں، یعنی جو قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے۔ جی ہاں، تو صرف اور صرف قرآن مجید